صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد۔ بحث یہ چل رہی تھی کہ نبوت کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے، اس بات نبوت کے کیا راستے ہیں، کیا طریقے ہیں۔ تو تین طریقہ جس کی وضاحت دی جا چکی ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال سے اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تطبیق کر دی جائے، عبارت کا ترجمہ کر لیا جائے تو مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر تین طریقے ہیں، تین راستوں سے، تین دلیلوں سے، تین باتوں سے نبوت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، جمع قرائن، قرینوں کا جمع ہو جانا۔ بہت ساری علامتیں، بہت سارے قرائن اگر کسی میں جمع ہو جائے تو اس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی انسان کے اندر نبوت کے بہت سارے قرائن، بہت ساری علامتیں جمع ہو جائیں تو بہت سارے قرینوں کا جمع ہو جانا یہ کیا ہے؟ یہ ایک ثبوت ہے، ایک دلیل ہے اس کے نبی ہونے کی۔ دوسری، معرفی پیغمبر پیشین، جو موجودہ نبی ہو وہ لوگوں کو آنے والے نبی کی معرفت کرا کے جائے، اس کی شناخت، اس کی پہچان بتا کر کے جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے موجودہ نبی کسی غلط انسان کی معرفی تو کرا کر جائے گا نہیں۔ اگر موجودہ نبی نے آنے والے نبی کی شناخت اور معرفت کرا دی ہے تو یہ معرفت اور یہ شناخت دلیل بنے گی، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اب ہم کہیں گے کہ بھائی اس سے پہلے جو نبی تھے اس نے اس کا تعارف کروایا تھا یا نہیں کروایا تھا۔ اگر مل گیا تعارف کہیں سے کہ ہاں بھائی بتا کے گئے تھے، نام، قوم، قبیلہ، خصوصیات، تمام چیزیں، ثابت ہو جائے گا کہ یہ نبی ہے۔ تیسرے کیا ہے؟ معجزہ۔ ادعائے نبوت کرنے والا اگر معجزہ دکھاتا ہے، معجزے کے ذریعے سے اپنے دعویٰ نبوت کو ثابت کرتا ہے تو یہ معجزہ اس کے نبی ہونے کی دلیل بن جائے گا، راستہ۔ چلے دیکھتے ہیں راہ اثبات نبوت، نبوت کو ثابت کرنے کے راستے۔ نبوت کو ثابت کرنے کے راستے، کسی نبی کی نبوت کب ثابت ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نبی ہے؟ تو تین راستے۔ نبوت مقامی شامخ و عظیم است، کہہ رہے کہ نبوت ایک عظیم اور بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، درجہ ہے۔ وہ کسی کی بدن مقام دست میں یابد، اور جو شخص یہ مقام حاصل کرتا ہے نزد مردم مومن محبوبیت و تقدس یافتے، لوگوں کے صاحبان ایمان کے درمیان، صاحبان ایمان کے نزدیک اس کی ایک خاص محبوبیت ہوتی ہے، اس کا خاص تقدس اور احترام ہوتا ہے۔ اطاعت و پیروی از او، اور ایسے شخص کی اطاعت اور پیروی وظیفہ دینی مردم میں شبد، لوگوں کے دینی وظیفہ ہو جاتا ہے، اس کی پیروی اور اطاعت لوگوں کا شرعی اور دینی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ جس شخص کو مقام نبوت حاصل ہوتا ہے لوگوں میں اس کی ایک خاص محبوبیت ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان اس کا خاص احترام کیا جاتا ہے، اسے مقدس سمجھا جاتا ہے، اس کی اطاعت اور پیروی کو لوگ اپنا شرعی وظیفہ سمجھتے ہیں۔ از این رو، اسی وجہ سے از این روز، یہی وجہ ہے کہ قدرت پرستان و فرصت طلبان، جو لوگ قدرت پرست ہیں اور فرصتوں کے طالب ہیں، جو طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کیسے کوئی قدرت ملے، جو لوگ موقع پرست ہوتے ہیں، موقعیت تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کب کوئی فرصت ملے کہ میں کیا ہے لوگوں کے درمیان نفوذ پیدا کروں، لوگوں کے درمیان میری
ایک خاص پہچان بنے، میں لوگوں کا حاکم بن سکوں، میں لوگوں پہ حکومت کر سکوں. لہٰذا قدرت پرستان اور فرصت طلبان، جو لوگ قدرت کے خواہش مند ہوتے ہیں، جو لوگ فرصت کے طالب ہوتے ہیں، ممکن ہے بے دروغ ادعائے نبوت کنند ایسے افراد جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیں. کس لیے؟ تا از مزایائے ظاہری آن، تاکہ نبوت کے جو ظاہری امتیازات ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، خاص احترام، تقدس، محبوبیت، پیروی، اطاعت، سمجھ رہے ہیں، تاکہ نبوت کے جو ظاہری امتیازات ہیں، خصوصیات ہیں، بہرے مند شدے اس سے فائدہ اٹھا سکیں، بر مردم تسلط یابند، اور لوگوں کے اوپر قابض ہو جائیں، لوگوں کے حاکم بن جائیں، لوگوں کے نبی بن کر کے لوگوں سے پیروی کرا کر کے کیا ہے اپنی سلطنت آباد کرے. ہمین امر ایجاب می کند، یہی وہ چیز ہے جو طلب کرتی ہے، واجب قرار دیتی ہے کہ بے دانی اچھے رہائی میں تمام میں صدق کے گفتار کسی کے متعیب پیغمبر اس پیغور، کہ ہم جانیں کہ وہ کون سے راستے ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی صداقت کو پہچان سکیں. اگر ہم ادعائے نبوت کرنے والے کی صداقت گفتار کو نہیں پہچان سکتے تو ہم کسی غلط نبی کی پیروی کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں، کسی غلط دعویٰ کرنے والے کو ہم محبوب سمجھ سکتے ہیں، ہے نا. ایسا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کون صحیح ہے کون غلط ہے. جو فرصت طلب ہے، جو نبوت کے عظیم اور شامخ مقام سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ہم اسے روک سکیں. ضروری ہے کہ ہم پہچانیں کہ کون صحیح ہے، سچا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور کون جھوٹا. برائے پے بردن بصدق کے ادعائے پیغمبری کے دعوے کی صداقت کو سمجھنے کے لیے، دعوی نبوت کے صداقت کو سمجھنے کے لیے سیرا وجود دارا، 3 راستے ہیں. ان 3 راستوں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا دعویٰ کر رہا ہے یا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. نمبر 1، جمع قرائن. جمع یعنی جمع ہو جانا، اکٹھا ہو جانا. قرائن قرینہ کی جمع ہے، علامت، نشانی، نشانیوں کا، علامتوں کا اکٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا. یہ کی ازراہائے پے بردن میں صدق ادعائے پیغمبری، کہ نبوت کے دعوے کی صداقت کو سمجھنے کے لیے جو راستے ہیں ان میں سے ایک راستہ آنس یہ ہے کہ محیط دعوت، کہ جہاں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے وہ فضا دیکھی جائے کہ کس فضا میں دعوت دے رہا ہے. جاہلوں کے درمیان، نادانوں کے درمیان، مفلسوں کے درمیان، خرافات میں گرفتار لوگوں کے درمیان، جن کے پاس عقل و شعور نہیں ہے ان کے درمیان دعوت دے رہا ہے. کس کے درمیان دے رہا ہے؟ یا متمدن لوگوں کے درمیان، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان. محیط دعوت ایک. سابقہ زندگی، ادعائے نبوت کرنے والے کی زندگی کا جائزہ لیا جائے، اس کا بچپنا دیکھا جائے، اس کی جوانی دیکھی جائے، اس کے اخلاق دیکھے جائے، اس کے کردار، سابقہ پوری اس کی زندگی کا جائزہ لیا جائے. پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، گنہگار ہے نہیں ہے، کیا کیا ہے اس نے ابھی تک، سمجھ رہے ہیں. اس کی حیات اور اس کی سابقہ زندگی دیکھی جائے. خصوصیت اخلاقی، اس کے اخلاقی خصوصیات کو دیکھا جائے، کیسا ہے، خوش اخلاق ہے، بد اخلاق ہے، ٹھیک، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کس طریقے کی رفتار پیش کرتا ہے نا.
اخلاقی خصوصیات، ایک محتوائے پیام، لوگوں کو پیام کیا دے رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ میری پیروی کرو، اپنے مال کا 5واں حصہ مجھ کو دو، تم لوگ میرا پیر چھو، تم لوگ میرے سامنے سجدہ کرو. کیا پیام دے رہا ہے؟ لوگوں کو دعوت کس چیز کی دے رہا ہے؟ وسائر امور مربوط بے کسی راکھے، اور تمام ایسے امور کہ جو ایسے شخص سے مربوط ہیں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے متعلق اور اس کے مربوط تمام امور کا جائزہ لیا جائے، اس کی علم کو دیکھا جائے، اس کی شخصیت کو دیکھا جائے، اس کے گفتار کو دیکھا جائے، اس کے رفتار کو دیکھا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی سابقہ زندگی دیکھی جائے، اس کی موجودہ زندگی دیکھی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تمام چیزیں دیکھی جائیں، مورد بررسی قرار دادیں. ان تمام چیزوں کی تحقیق اور جستجو و از طریق جمع آوری قرائن و شواہد. جب آپ اس کی زندگی کے تمام امور کا جائزہ لیں گے، تحقیق کریں گے، تو پھر جو قرائن جمع ہوں گے، جو شواہد جمع ہوں گے، اس راستے سے راستی گفتار اورا بے سنجیم، اب ہم اس کی صادقانہ گفتگو یا صادقانہ بات جو ادعاء نبوت ہے اس کا جائزہ لیں گے، یہ سچا ہے یا نہیں ہے. اگر ہم نے اس سے مربوط تمام امور کا جائزہ لیا، تمام شواہد کو ہم نے اکٹھا کیا، پتہ چلا کہ نہیں بھائی، ہر جہت سے، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے اس بندے کے اندر کہیں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی جھول، کوئی فراڈ، کوئی فریب، کہیں وہ نہیں نظر آ رہا، تو سمجھ جائیں گے کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے. اور اگر اس سے مربوط امور میں کہیں آپ کو کوئی خامی نظر آئی، کوئی کمی نظر آئی، کوئی نقص نظر آیا، کوئی عیب نظر آیا، دیکھا بد اخلاق ہے، پیام جو دے رہا ہے پیام گمراہ کرنے والا ہے، پیام انسان کو ہدایت سے، سعادت سے دور کرنے والا ہے. آپ نے دیکھا کہ سابقہ زندگی یہ تو گمراہی میں تھا، ابھی 4 دن ہوا ہے، خود کو رہنما بتانے لگا ہے نا. یہ تمام چیزیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کیا ہے، فراڈ ہے، فریب ہے، ادعائے نبوت میں صادق نہیں ہے. دوسرا راستہ معرفی پیامبر پیشین، پیش کہا جاتا ہے گزرے ہوئے، پہلے کے، ٹھیک ہے، مقدم، ٹھیک، معرفی پیامبر پیشین، ما سبق جس کو کہا جاتا ہے، ما قبل، نبی کی طرف سے معرفی، شناخت، پہچان. اگر ما قبل نبی نے ادعائے نبوت کرنے والے کی شناخت اور معرفی کرا کر گیا ہے تو دعوے میں سچا ہے. اور اگر ما سبق نبی نے موجودہ ادعائے نبوت کرنے والے شخص کی معرفی نہیں کرائی ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ اپنے دعوے میں، بات سمجھ میں آ رہی مولانا؟ ہاں. اگر کسی کی پیامبری او بہر دلیلی برائے ما ثابت و مسلم است، اگر ایسا شخص کی جس کی نبوت کسی بھی دلیل کے ذریعے سے ہمارے لیے ثابت اور مسلم ہو جاتی ہے، خبر دادے باشد کے، اگر وہ نبی کہ جس کی نبوت کسی دلیل کے ذریعے سے پہلے ثابت ہو چکی ہے، وہ اگر خبر دیتا ہے کہ پس از من پیامبری، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، باویجگی ہائے چنین و چنان، جس کے اندر اس طریقے کے خصوصیات ہوں گے، اس طریقے کے امتیازات ہوں گے، اسوء خدا مبعوث بھی گردن، جو خدا کی طرف سے آئے گا، وہ تمام آن بیجگیہ برفرد مورد نظر منطبق باشد، اگر وہ تمام خصوصیات، اگر وہ تمام امتیازات فرد مورد نظر پر منطبق ہوتی ہے، یعنی جو شخص دعوی نبوت کر رہا ہے اگر اس کے اوپر وہ تمام خصوصیتیں منطبق ہوتی ہیں
برائے ہمیں کسانی کی پیامبر سابق ایماندارن. تو وہ تمام افراد، وہ تمام لوگ کہ جو ما سبق نبی کی پیمبری اور نبوت پر ایمان رکھتے تھے، وَأَزْ ان بشارت آگاہ اند، اور جو اس ما سبق نبی کی بشارت کا جن کے پاس علم ہے، تردیدی نمی مانت، ایسے لوگوں کے لیے کوئی شک باقی نہیں رہ جائے گا کہ ان فرد کی، یہ جو موجودہ فرد جس کے اوپر تمام خصوصیتوں کا انطباق ہو رہا ہے پیغمبر خدا سے، یہ خدا کا نبی ہے. بات تھوڑا گھما پھرا کے کہیے، میں آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ اگر کسی نبی کی نبوت ثابت ہو جاتی ہے دلیلوں کے ذریعے سے، تو ظاہر سی بات ہے جب دلیلوں کے ذریعے سے کسی نبی کی نبوت ثابت ہو جائے گی تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. ٹھیک، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے. تو جب ہم ایک نبی کی نبوت پر ایمان لے کر چلے آئے، اب اس نے ایک بشارت سنا دی، خوشخبری دے دی کہ میرے بعد اللہ کی طرف سے ایک نبی آئے گا جس کے اندر یہ خصوصیتیں، یہ امتیازات، یہ خصلتیں، یہ عادتیں پائی جائیں گی. ٹھیک، اب وہ نبی چلا گیا، اس کے بعد ایک شخص آ کر کے ادعائے نبوت کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو میرا نبی تھا جس پر میں ایمان رکھتا تھا، آنے والے نبی کی جو خصوصیات، جو عادتیں بتا کر گئے تھے، وہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے اندر پائی جائیں گی تو میرے اندر کوئی شک باقی نہیں رہ جائے گا کہ اس کا دعویٰ سچا ہے. پھر میرے اوپر لازم ہو جائے گا کہ میں اس کے اوپر بھی کیا ہے، ایمان لے آؤں، اسی طریقے سے جیسے اس سے پہلے والے نبی پر میرا ایمان تھا. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز ہے معجزہ. اب معجزے کی بحث تھوڑا سا طولانی ہے، معجزے کی بحث تھوڑی تفصیلی ہے، اور اس بحث کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ انشاءاللہ فرصت سے پڑھا جائے گا.